تو یہ آرام کے ساتھ ایک ہی شاخ پہ بیٹھا رہتا تھا. میں نے کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف جس ٹہنی پہ بھی یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اس ٹہنی کو میں نے کاٹ دیا. جب یہ نیچے گرنے لگا ہے تو اس نے اپنے پر کھولے ہیں، تو اس کو اڑنے کا طریقہ آ گیا. سو اس نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اس نے پروں کو پھیلایا، جس کی مدد سے یہ اڑنا شروع ہو گیا. دوستو، چائنا میں ایک کہاوت ہے کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، لیکن غریبی میں مر جانا بہت بڑا جرم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محسن اور آپ سے مخاطب ہوں محسن کیٹل گوٹ فارم سے. دوستو، ایک سلطنت کا ایک بادشاہ تھا. اس کا ایک دوست، بہت عزیز، بہت قریبی دوست تھا. اس نے بادشاہ کے محل میں بادشاہ کو ایک نہایت قیمتی، بیش قیمت تحفہ دیا. بادشاہ نے وہ تحفہ دیکھا تو بادشاہ کو وہ تحفہ بہت زیادہ پسند آیا. وہ تحفہ 2 جوڑیاں بہت ہی نہایت خوبصورت اعلیٰ نسل کے 2 باز تھے. بادشاہ کو وہ تحفہ بڑا پسند آیا تو اس نے اپنے محل میں یہ اعلان کروا دیا کہ پورے محل یا پوری میری سلطنت میں سب سے جو کمال، سب سے جو عظیم، سب سے جو ذہین، سب سے جو اچھا ٹرینر ہے اس کو ہمارے دربار میں مجھے وہ چاہیے، میرے دربار میں اسے پیش کیا جائے. بادشاہ کی حکم کی تعمیل کی گئی. سو وزیر نے بہت ہی نہایت اہم اور نہایت ذہین جو ہے ٹرینر، وہ بادشاہ کی گوش گزر کیا. بادشاہ نے وہ دونوں باز کی جوڑی ٹرینر کے حوالے کی اور اس کو بتایا کہ یہ جوڑی مجھے بہت پسند ہے اور یہ جوڑی بہت خوبصورت ہے. سو میں آج یہ جوڑی تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تم اس کی بہت اچھے سے اس کو سکھاؤ، اس کی تربیت کرو، اس کو ٹرین کرو، کیونکہ یہ جوڑی مجھے بہت پسند ہے. سو تمہارا تجربہ اور تمہاری جو پوری طاقت ہے وہ لگا کے تم ان باز کو جو ہے نا وہ سکھاؤ، ان کو ٹرین کرو. ٹرینر نے بادشاہ سے وہ دونوں باز لے لیے اور چلا گیا ٹریننگ کروانے کے لیے. جب 3 مہینے گزرے تو وہ ٹرینر دونوں بازوں کو لے کر دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا، حاضر ہوا اور بادشاہ کو عرض کرنے لگا، بادشاہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کے، اعلیٰ نسل کے، بہت ہی کمال کے بازوں کی جوڑی ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت ہے. پر ان دونوں میں سے ایک باز جو ہے اس کا ایک مسئلہ ہے. دوسرے باز جس طرح میں سکھاتا تھا، جس طرح میں نے اس کو سکھایا ہے، سیم وہ اسی طرح سے ٹرین ہوا ہے، جبکہ دوسرا باز سیم نسل کا ہے، سیم ٹریننگ کے لحاظ سے سیم وقت میں نے ان دونوں پہ سپینڈ کیا ہے، پر دوسرے باز پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا. کچھ جو ہے دوسرا باز مجھے اس طرح سے رسپانس نہیں دے رہا جتنی میری قابلیت ہے، جتنا میرا تجربہ ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بادشاہ نے ٹرینر سے کہا کہ مجھے یہ دونوں باز جو ہے نا بہت پسند ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، لہٰذا تم دوبارہ دربار میں اعلان کرو کہ ہماری سلطنت میں جو کوئی اس باز کو ٹرین کرے، جو کوئی اس باز کو سکھائے، دوسرے باز کی طرح اس کی تربیت کرے، وہ بندہ بلواؤ، اس کو انعام میں خود دوں گا، لہٰذا یہ باز اس کے حوالے کیا جائے. وزیر نے اور ٹرینر نے دونوں نے مل کے تلاش شروع کر دی. کچھ مہینوں کے بعد وزیر کو ایک بندہ مل گیا اور اس نے یہ حامی بھر لی کہ اس باز کو میں ٹرین کروں گا. لہٰذا ایک دن وہ آیا ہے اور باز اس کے حوالے کیا ہے. دوسرے دن جب سارے صبح دربار میں اکٹھے ہوئے تو سب نے بہت حیرت انگیز نظارہ دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں باز سیم لائن، سیم
جو ہے حرکات سے وہ باز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر میں ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ جب بادشاہ نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو اس بندے کو بلوایا جو کہ ایک معمولی سا کسان تھا۔ اس کسان سے وجہ پوچھی گئی کہ آخر کیا مسئلہ تھا اور تم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ باز اڑنا شروع کر دیا اس نے، اور یہ کمال کا شکاری بن گئے ہیں، دونوں کمال کی شکاری بن گئے ہیں۔ تو اس کسان نے جواب دیا کہ بادشاہ، یہ جس ٹہنی پہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کرتا تھا، حالانکہ سیم نسل تھی، دوسرا اس کا بھائی تھا، وہ کمال کا شکاری، اس شکاری نے اس کو کمال کی ٹریننگ دی اور اس کو سکھایا۔ تو یہ بھی اسی نسل میں سے اس کا بھائی ہے، تو یہ آرام کے ساتھ ایک ہی شاخ پہ بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف جس ٹہنی پہ بھی یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اس ٹہنی کو میں نے کاٹ دیا۔ جب یہ نیچے گرنے لگا ہے تو اس نے اپنے پر کھولے ہیں، تو اس کو اڑنے کا طریقہ آ گیا، سو اس نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اس نے پروں کو پھیلایا، جس کی مدد سے یہ اڑنا شروع ہو گیا۔ دوستو، ہماری کہانی بھی سیم اسی باز کی طرح ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود ہماری مثال وہی ایک باز کی طرح ہے کہ ہم اپنے ڈر کی وجہ سے ہم ایک شاخ پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے رہتے ہیں، ہم اپنے پروں کو پھیلاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے پروں کو پھیلائیں تو ہمیں اپنے وزن کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی بحری جہاز ساحل پہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں بنایا جاتا، جیسے کوئی باز کسی شاخ پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنا ہوتا، بحری جہاز نے سمندر میں چلنے کے لیے بحری جہاز بنایا جاتا ہے۔ سیم اسی طرح جو باز ہوتا ہے وہ آسمان کا سینہ چیر کر اڑنے کے لیے بنا ہوتا ہے، پر وہ ایک ڈر کی وجہ سے وہ اپنی اڑان بھول جاتا ہے۔ سیم ویسی ہی کنڈیشن ہماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جاننے پہچاننے کے باوجود ہم صرف ایک قدم آگے رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ سیم مثال بزنس کی ہے کہ ہم ایک قدم آگے انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم ایک قدم آگے بڑھا کے ہم انویسٹمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گا۔ مقصد صرف یہ کہانی سنانے کا کیا ہے کہ ہم صرف اندر ہی اندر ڈر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس ڈر کو ختم نہیں کریں گے تو یہ ڈر ہمیں ختم کر دے گا۔ اس ڈر کو ختم کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کامیابی انسانوں کے لیے ہی بنی ہوئی ہے اور انسان ہی اس ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا میسج آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آج کی یہ چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنی اڑان بھول چکے ہیں۔ انسان صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ آئے کھائے اپنے حصے کی زندگی گزارے اور چلا جائے۔ انسان کا سب سے پہلا مقصد اس مالک کی عبادت کرنا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد دن بدن اپنے آپ میں بہتری پیدا کرنا انسان کے اوپر لاگو ہے۔ چائنا میں ایک کہاوت ہے کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، لیکن غریبی میں مر جانا بہت بڑا جرم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی محسن کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔